بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ آج 25 جولائی اور آج سے 2 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے اکثریت دی تھی، تو اس پر میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو، اپنی قوم کے ماؤں بہنوں کو، ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو جنہوں نے اس پوری سٹرگل میں عمران خان کو سپورٹ کیا، میں ان کا شکر گزار بھی اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ 22 سال کے مسلسل جدوجہد کے بعد عوام نے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا وزیر اعظم چنا۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤں کہ جس طرح کے خطے میں اس وقت کرونا کے وبا کے مقابلے میں پاکستان بہتر جا رہا ہے اور اس پہ قابو کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح NCOC میں بہترین کام ہوا، تو جو SUP جاری کر رہے ہیں اس عید پر بھی آپ نے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تاکہ جس طرح ہم نے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے کہ جو بہترین اکانومیز تھی، بہترین ہیلتھ نظام تھا، وہ کس طرح اس کے سامنے بے بس دکھائی دیا، اور ہم سب نے مل کر کس طرح اس کا مقابلہ کیا، تو اس SOPs پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں، کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور آغاز میں ہی انہوں نے سلیکشن کی بات کی۔ اب یہ بات کون کر رہا تھا؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے، اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی۔ تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی، لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھ کے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی۔ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتہ چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اسکرین کے سامنے اگر آپ کیمرے ادھر کر دیں تو ایوب خان اور بھٹو کی، آپ اگر پلیز ادھر بیٹھ جائیے، تو ایوب خان اور بھٹو کی، اور جب بھٹو حلف لے رہا تھا ایوب خان سے، تو سلیکشن کا اگر وہ منظر بھی آپ دکھا دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جماعت بنی، اور وہ کس طرح بنی؟ وہ کسی کو ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ پھر سوچا کرکٹر بن جائے گا، جم خانہ بھیج دیا، لیکن وہ اپنے ساتھ امپائر لے کے جاتا تھا تو کھیل لیتا، امپائر اپنا نہ ہوتا تو پھر نہیں کھیل پاتا، لہٰذا ایکٹنگ میں بھی ناکام، اس کے ساتھ ساتھ کرکٹر بننے میں بھی ناکام۔ اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی، آپ کو پوری کہانی پتہ ہے کہ کس طرح ان کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا۔ اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق کی، یہ جس طرح ادب سے نواز شریف کھڑے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہوا، یہ تو ماضی کی بات ہے۔ IJI بنتی ہے، کس طرح ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 مہینے پہلے کا ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی ان کے چھوٹے میاں کو اس کی پڑی ہے
سلیکٹر ڈھونڈ رہا ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے, چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. ذرا وہ منظر بھی دکھائیے کہ کیا کہا شہباز شریف نے اور شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات ہوئی. آواز تیز کر دیں. آواز جی. میں قوم کو دکھانا چاہتا تھا, سنانا چاہتا تھا کہ یہ پورا قوم دیکھ لیتی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرچی پہ ان کے سیاست کا اپنا آغاز ہوا, کس طرح کون کس کو ڈیڈی کہہ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے, پہلے کابینہ میں آتے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف. اگر آپ بیٹھ جائیے پلیز. پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں کیا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا میں آپ کے جو باتیں ہوئی اس کی طرف آؤں گا. فارم پالیسی کے اوپر بڑی بات ہوئی, لیکن اگر آواز نہیں چل رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آواز بند کر دیں. فارم پالیسی کے اوپر بات ہوئی. میں یہ مناظر آج آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح جب یہ حکومت میں تھے تو خواجہ آصف جب امریکہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, وہاں پہ عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا دینی ہے, اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے, دین پسند ہے, سچا مسلمان ہے, ہم بڑے لبرل ہیں, ہمیں موقع دے رہے ہیں, ہم آپ کی اچھی خدمت کریں گے. اس کے ساتھ جو گیلانی کی حکومت تھی, زرداری کی حکومت تھی, وہ امریکہ جا کے اور امریکن ایمبیسیڈر سے مل کے کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائے, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے, اس کے اوپر خاموش ہو جائیں گے. یہ تھی ان کی فارم پالیسی. میں چونکہ یہاں پہ ان کا سسٹم کام ہی نہیں کر رہا, میں آپ کو 22 سالہ سٹرگل کی بھی کلپ دکھا رہا تھا کہ کس طرح عمران خان نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. 2002 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی. لوگوں نے کہا کہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ان کو وزارت عظمیٰ کی آفر ہوئی, وہ ٹکرا دی. جب کرکٹ کھیل رہے تھے وزیر بننے کی آفر ہوئی, وہ ٹکرا دی. اور 22 سالہ جدوجہد کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت بنی. بہترین کارکردگی کی بنیاد پہ 2/3 میجارٹی وہاں پہ حاصل کی, اور 2018 میں اللہ کے فضل سے, قوم کی دعاؤں سے اور عوامی مقبولیت کے ملک کے وزیر اعظم بنے. اب پریس کانفرنس میں کچھ اور باتیں یہاں پہ کی گئی, میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا کشمیر کا سفیر بننا تھا. میں بات کروں گا, پھر کشمیر کے مقدمے کے اوپر بات کروں گا. راجیو گاندھی جب پاکستان آ رہا تھا تو اس وقت کشمیر کا بورڈ اسلام آباد سے کس نے ہٹایا تھا؟ 80s میں کس کی حکومت تھی؟ بے نظیر کی. جب راجیو گاندھی اسلام آباد آتے ہیں تو اس میں کشمیر کا بورڈ بھی وہ ہٹا دیتے ہیں. کیا خوف تھا, کیا ڈر تھا. لیکن عمران خان جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو کشمیر کا سفیر بن کے وہ UN میں جاتے اور عالم اسلام کا ترجمان بن کے نکلتے ہیں. آپ نے وہ تاریخ بھی دیکھی کہ 54 سال کشمیر UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں آ سکا عمران خان کی وجہ سے. 1 سال کے اندر 2 دفعہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بحث ہوتی ہے. کشمیر انٹرنیشنلائز ایشو جو انڈیا کہتا تھا کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, وہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کلبھوشن کے حوالے سے بات کی. میں سوال پوچھتا ہوں کہ ICJ میں کون نے وہ جوریڈکشن جو ہے وہ تسلیم کی؟ ویانا کنونشن کی کس نے بات کی؟ کون شرما ہے؟ کس کا ویڈیو بیان اور کس کے سٹیٹمنٹ کو ICJ میں پاکستان کے خلاف چلایا گیا؟ یہ ہم نہیں ہیں, اپوزیشن میں جو بیٹھے لوگ ہیں. لیکن آج اگر پاکستان کوئی بہتری کے لیے کام کر رہے اور پارلیمنٹ میں پوری بریفنگ دی گئی تو آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کو آج کی پوری دنیا میں ایک بڑا آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ انڈیا اور مودی کی پالیسیز کی وجہ سے کس طرح اس کو بے نقاب کیا گیا.
دکھ اس چیز کا ہے کہ آج اسلام کا پاکستان کا کشمیر کا سفیر بن